الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، گجرانوالہ شہر کی تاریخی اور معروف ترین کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کی ہمارے احباب و اخوان احسان الہی بھٹی صاحب جو صدر ہیں سٹی گجرانوالہ کے، اسی طرح انس مالک بینڈر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں سٹی گجرانوالہ کے، اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح مرکزیہ سٹی کے ہمارے اکابرین جو ہمیشہ ہی شفقتیں کرنے والے ہیں، ان کی شفقتوں کے سائے میں ہمارے بھائیوں کی یہ محنت اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ذمے جو بات لگائی گئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت، شان، نموس اور توقیر کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع بھی اہمیت کا حامل ہے. آج نہیں، کبھی ہوتا تھا کہ صرف محرم کے مہینے میں چند کھٹمل نکلتے تھے، اصحاب رسول پہ تبرک ہوتے تھے، اور تقریباً پھر 11 ماہ ایسی پوزیشن نہیں ہوتی تھی. لیکن آج یہ فتنہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ 12 مہینوں میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کی دشمنی ہے. اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے صدیق کو برا کہتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے فاروق پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے عثمان پر تان کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ سیدنا معاویہ پر اپنے تیر برساتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ حافظہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ان پر الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر جلسے میں ہر پروگرام میں صحابہ کی، اہل بیت کی عزت اور توقیر کا تذکرہ کیا جائے. ہم کیوں نہ کریں؟ یوتھ فورس کے شہین و شہباز کیوں نہ کہیں؟ میرے اللہ کی سنت ہے، رب نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، رب نے اہل بیت کی عزت کا دفاع کیا ہے.
کبھی میرے اللہ کا انداز یہ ہے، رب صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، رب صحابہ کی مدح سرائی کرتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کبھی میرا رب کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کبھی رب کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی رب کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ کبھی رب مدح سرائی کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلا طریقہ رب صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ انداز کیا ہے؟ صحابہ کی تعریفیں کی جائیں، اور انشاءاللہ ہم بھی یوتھ فورس کے شہین و شہباز حافظ عامر صدیقی صاحب کی قیادت میں سالار یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب کی سیادت میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں نگر نگر گلی گلی صحابہ کی عزت کے ترانے پڑھتے رہیں گے۔ تسی بڑے ٹلے ہو، تسی بڑے اور ٹلے ہو، تسی بھئی انج دی انشاءاللہ بھی نہیں چاہی دی تے انج دا تو اڈا جذبہ بھی نہیں چاہیے بھئی۔ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہدے بھی مزہ نہیں آیا۔ اور جو صحابہ پہ بھونکتا ہے وہ شرم نہیں کرتا۔ تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ تو کیوں جھجکتا ہے؟ تو کیوں شرم آتا ہے؟ ہم صحابہ کے ترانے پڑھیں گے، توصیف کریں گے، حمد کریں گے۔ رب کا طریقہ ہے جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی شان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ حضرات سنو ذرا، بات سمیٹیں، باتیں تو بڑی کی جا سکتی ہے۔ کبھی رب کا انداز یہ ہے آج تان صحابہ پہ ہوتا ہے، کہتے ہیں غلطیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ خبردار، میرے سونے نبی نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ جب میرے صحابہ کا تذکر آئے، اہل بیت کا ذکر آئے، زبانیں بند کرا، زبانیں بند۔ کہتے صحابہ پہ بولیں گے، خبردار، صحابہ پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلطیاں تو قرآن میں نبیوں کی موجود ہیں کہ نہیں؟ لیکن نبیوں کی غلطیوں پہ تبصرہ ہو سکتا؟ نبی اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ صحابہ بھی اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ جنگ احد کا تذکرہ آج تک کر کے تیری چیخیں نکلتی ہیں۔ میرے اللہ نے ایک ہی رکوع کے اندر 2 مرتبہ کہا غلطی ہوئی، رب کہتا ہے میں نے صحابہ کو معاف، رب کہتا ہے میں نے صحابہ کو معاف۔ جب رب نے معاف کر دیا ہے، تیری اوقات کیا ہے تو صحابہ پہ بات کرے؟ غلطی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے صحابہ پہ بات ہو۔ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ اس عورت سے جس سے زنا ہوا اقرار اس نے کیا، آپ نے فرمایا اسے سنگسار کر دو۔ سنگسار کر رہے ہیں نا، ایک صحابی نے جب اسے پتھر مارا، خون کے چھینٹے پڑے، صحابی پر کچھ ایسے جملے کہے جو صحیح نہیں تھے۔ میرے سونے نبی نے کہا محلن یا خالد، محلن محلن محلن۔ اور سنو، غلطیوں کا سہارا لے کر صحابہ پہ
بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ غلطی ہوئی صحابیہ سے، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ سکھ صحابی سزا دیتے دیتے کہتے ہیں کوئی جملہ کہا میرے نبی کو اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا محلن محلن محلن، خالد رک جا رک جا رک جا، لقد تابت توبہ، لقد تابت توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان، اس کی توبہ کو اگر تقسیم کیا جائے اللہ ساری بستی کو ہی معاف فرما دے گا۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ غلطی ہوئی صحابیہ سے ہوئی، لیکن اس غلطی کے باوجود صحابیہ پر بات کرنے کی اجازت میرے نبی نے نہیں دی۔ انہی باتوں کو کہے تو بڑی باتیں ہیں۔ مسئلہ سمجھو، غلطی اگرچہ ہے، غلطی اگرچہ ذکر بھی کی گئی اور مسئلہ بھی ہے نا، صحابہ معصوم نہیں ہے، صحابہ مغفور ہیں، ان کو بخش دیا گیا ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ مغفور ہیں، جو غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ہوئی رب کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ ایک انداز قرآن کا یہ ہے، رب نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، شرف صحابیت کا تعارف کروایا ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کو پتا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ کمپنی میرے نبی کے پاس آئی، محبوب آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، ایک شرط ہے کوئی غریب بندہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے اور سنا گجرا والا والو، عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، شرف صحابیت کی بات ہے۔ رب نے عزت دی ہے صحابہ کو، رب نے شرف دیا ہے صحابہ کو۔ یہاں پر بات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی نہیں ہے، غریب صحابہ کی بات ہے۔ بخاری میں اس کی تشریح ہے، ہم آئیں گے آپ کی بات سنیں گے، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کوئی غریب صحابی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بات بھی سمجھ آتی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس طرح کرنے سے یہ دین سمجھے تو اور کیا چاہیے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرے پیغمبر کی خوبی ہے نا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آؤ تمہاری بات سنوں گا، سناؤں گا۔ آگے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آگے، غریب صحابی، شرف صحابیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان پلیتوں کو نہیں پتا شرف صحابیت کیا ہے۔ شرف صحابیت میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، میرے پیغمبر کی پیشانی پہ تیوڑی پڑ گئی۔ عبداللہ کو نہیں آنا چاہیے تھا، عبداللہ کیوں آ گیا؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ قسم اللہ کی جب یہ دل میں خیال آیا نا، میرے اللہ نے اسی موقع پر حضرت جبریل کو بھیجا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور صحابی پہ بات کرے، کوئی جہلم کا ہو، کوئی چھالوی ہو، کوئی فیصلہ آبادی ہو، کوئی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل حدیث تمہیں انشاءاللہ بے نقاب کرتے رہیں گے، تیرے مکر و فریب کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ عبسہ وتولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان شیر خدا۔
حضرات توجہ کریں، توجہ خدا کا واسطہ ہے، تم تو سمجھو نا، تم تو آنکھیں کھولو نا۔ حضرت جبریل آئے اسی موقع پر، مفسر قرآن ہے نا، ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں پروفیسر سعید کلیروی صاحب، بہت سے ترجمہ اس کا، تشریح اس کی، عباسہ وتولہ، میں دین کا طالب علم ہوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک، مجھے پورے قرآن میں ایسی جگہ نظر نہیں آئی، ایسا انداز تخاطب پورے قرآن میں نہیں ہے۔ عباسہ وتولہ ان جاءہ العمی، تو بات کرے میرے صدیق پر، میرے فاروق پر، میرے عثمان پر، میرے علی پر، اللہ کی قسم یہاں پہ بات ہے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کے شرف میں ابو بکر زیادہ ہے، عمر زیادہ، عثمان علی زیادہ، یہ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہے۔ عباسہ وتولہ ان جاءہ العمی، ان جاءہ العمی، نبینا سے ابھی آیا ہے، آپ نے اپنے چہرے پہ پیشانی پہ تیوڑی کیوں چڑھائی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کی وجہ سے اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ میرے سونے نبی کو کہہ رہا ہے عباسہ وتولہ ان جاءہ العمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اور گجرانوالہ کے غیرت مند اہل حدیثوں سمجھو مسئلہ، شرف صحابیت میرے اللہ نے سمجھایا ہے، اور منصب صحابیت عزت والی بات ہے۔ رب برداشت نہیں کرتا کوئی صحابہ پہ بات کرے، رب برداشت نہیں کرتا۔ پتہ نہ غزوہ بنی مستلق سے میرے نبی واپس آ رہے تھے، پانی پلانے پہ جھگڑا ہوا، عبداللہ بن ابی منافق بولا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ جملے کہنا حضرت زید چھوٹی عمر کے صحابی میرے نبی کو بتایا، محبوب یوں کہا، اس منافق نے، آپ نے بلایا تو نے کہا، اس نے کہا کلا واللہ باللہ تاللہ، ساری قسمیں اٹھا گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کوئی بات نہیں کی، فرمایا بچہ چھوٹا ہے تجھے شبہ پڑا ہے؟ محبوب نہیں، میں نے سنا، فرمایا غلطی لگی، محبوب میں نے سنا، لیکن جب اس نے قسمیں اٹھائی نا تو آپ نے کہا شاید زید کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی، قسم اللہ کی چھوٹی عمر کا صحابی، تو میرے صدیق پہ پھونکے گا تو ہم تمہیں ٹھوکیں گے اللہ کے فضل سے، ہم تمہیں گٹر کے اندر ڈالیں گے، ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ چھوٹی عمر کا صحابی حضرت زید ہے، زید، ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ شاید زید نے سچ نہیں بولا۔ رب نے چھوٹی عمر کے صحابی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ محبوب میں آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں، زید سچا ہے، صحابی سچا ہے، صحابی سچا ہے، اور باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں۔ اور گجرانوالہ والوں، آپ سے عزم چاہتا ہوں، ایک عزم کا اظہار تو کرے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم صحابہ کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار ہاتھوں کو بلند کر کے کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، حافظ قسیم شکوری صاحب۔ توجہ، جب اللہ رسول کا نعرہ ہے، صحابہ ہے، شیخ بوری بھی، ڈسکے والے بھی، یوتھ فورس بھی، سبھی اسی میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت پر، نموز پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بول گھوم سے بول، جملے میں کہوں گا، لے شوق سے نام
نہیں بول رہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے، صحابہ کی عزت کرتا ہے، صحابہ پہ منت پہ چلتا ہے، وہ بولے گا لے شوق سے نہ صحابہ کا نہیں جذبے چاہیے. ابھی تو ابتدا ہے. گجرانوالہ کے جلسہ کے ذریعے پورے پاکستان میں آواز جائے، پوری دنیا میں جائے، صحابہ کا بغض دل کے اندر رکھنے والے چل جائے، سڑ جائے. لے شوق سے نہ، لے شوق سے نہ. مدانی منو آ رہا، کھڑے ہو کر میرے لیے نہیں، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی عزت کا نعرہ بلند کرے. لے شوق سے نہ، لے شوق سے نہ، لے شوق سے نہ. کر چرچائے عام، کر چرچائے عام. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا. صحابہ صحابہ ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ 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 اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے فرض مگر یہ ادا کون کرے گا؟ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ ہے مجمع غیور کوئی اٹھ کے بتائے، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ بحمداللہ تعالی انتہائی بلبلہ انگیز انداز کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے. قائد یوتھ فورس محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی آپ احباب کی انہی محبتوں کے سائے میں آپ احباب کی سماعتوں کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شہر گجرانوالہ کی خوبصورت آواز، ملک پاکستان کا مایہ ناز نام قرات کے خوبصورت قاری میری مراد محترم جناب قاری نعمان جعفر حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے تلاوت فرقان حمید پیش فرمائیں.